بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہونے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی امام کے حکم سے لکھی جانے والی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کا انتخاب و اختصار پروفیسر مظہر عباس صاحب، اہتمام مولانا ریاض حسین جعفری صاحب، پروف ریڈنگ غلام حبیب غلام حیدر، کمپوزنگ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، کمپوزر عدیل عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قائم آل محمد علیہ السلام۔ آج کے اس فتنہ و فساد اور دھوکہ بازی کے دور میں اکثر لوگ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم سمجھنے لگے ہیں۔ وہ ظالموں اور دہشت گردوں کے ظلم و دہشت کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینے والوں کو خطا کار گردانتے ہیں۔ کیا ہم اس دوہرے ظلم کے دور میں بھی آپ کے ظہور کا بے چینی سے انتظار نہ کریں؟ آپ کا یہ غلام بے سر و سامان اپنے آہنی پنجے سے ہر ظالم کا منہ توڑ دینے کا خواہش مند ہے۔ منتظر ظہور و رجت مظہر عباس صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست امام مہدی کی طولانی غیبت کا فلسفہ، صفحہ نمبر 21۔ پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ، صفحہ نمبر 29۔ مقدمہ از مؤلف، صفحہ نمبر 49۔ خلافت سے قبل خلقت، صفحہ نمبر 55۔ خلیفہ کی اطاعت کا وجوب، صفحہ نمبر 57۔ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی ضرورت ہے، صفحہ نمبر 66۔ عصمت امام کی ضرورت، صفحہ نمبر 67۔ ملائکہ کے آدم کو سجدہ کرنے کا خدائی راز، صفحہ نمبر 73۔ معرفت مہدی کا واجب ہونا، صفحہ نمبر 86۔ غیبت کا اثبات اور اس کی حکمت، صفحہ نمبر 88۔ حرف اختصار، صفحہ نمبر 94۔ بقیہ مقدمے کا محاصل اعتراضات، صفحہ نمبر 96۔ کیسانیہ فرقہ، صفحہ نمبر 99۔ نویسی فرقہ، صفحہ نمبر 100۔ واقفی فرقہ، صفحہ نمبر 100۔ ابن بشار کے اعتراضات، صفحہ نمبر 107۔ زیدیہ فرقے کا رد، صفحہ نمبر 111۔ اطرت میں سے امام غائب، صفحہ نمبر 113۔ غیبت حضرت ادریس علیہ السلام، صفحہ نمبر 117۔ ظہور حضرت نوح علیہ السلام، صفحہ نمبر 129۔ ظہور حضرت صالح علیہ السلام، صفحہ نمبر 133۔ غیبت حضرت ابراہیم علیہ السلام، صفحہ نمبر 136۔ غیبت حضرت یوسف علیہ السلام، صفحہ نمبر 141۔ غیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 144۔ غیبت حضرت مہدی کا غیبت خضر سے استدلال، صفحہ نمبر 148۔ غیبت حضرت مہدی کا غیبت ذوالقرنین سے استدلال، صفحہ نمبر 150۔ غیبت مہدی کے بارے میں رسول معظم کے فرمودات، صفحہ نمبر 153۔ غیبت مہدی کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 156۔ صحیفہ فاطمہ، صفحہ نمبر 160۔ لوح فاطمہ میں ذکر مہدی، صفحہ نمبر 162۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام حسن کے فرمودات، صفحہ نمبر 166۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 171۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام زین العابدین کے فرمودات، صفحہ نمبر 173۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام محمد باقر کے فرمودات، صفحہ نمبر 175۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 179۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 186۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 190۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 196۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمودات، صفحہ نمبر 201۔ منکرین مہدی کے بارے میں منتخب روایات، صفحہ نمبر 205۔ ولادت امام مہدی کے بارے میں چند روایات، صفحہ نمبر 207۔ امام مہدی کی ولادت پر ان کے والد کو مبارکباد، صفحہ نمبر 211۔ مشرفین با زیارت امام، صفحہ نمبر 212۔ توقیات امام مہدی، صفحہ نمبر 215۔ غیبت مہدی کا سبب، صفحہ نمبر 217۔ دعائے غیبت مہدی، صفحہ نمبر 220۔ امام مہدی کے طول عمر کے بارے میں روایات، صفحہ نمبر 234۔
خروج دجال اور دیگر علامات ظہور صفحہ نمبر 237، ظہور مہدی کا ثواب انتظار صفحہ نمبر 241، امام مہدی کا اصل نام لینے کی ممانعت صفحہ نمبر 245، علامات ظہور امام مہدی صفحہ نمبر 247، چند نادر روایات صفحہ نمبر 251، حضرت آدم سے آخری حجت تک وصیت کا متصل ہونا صفحہ نمبر 260، امام مہدی کے وجود اور امامت پر نصوص خداوندی صفحہ نمبر 283، امام مہدی کے وجود اور امامت پر نصوص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 295۔ نقل دعا: رخ نازنین جلوہ گر کیجیے، طلوع اپنا نور سحر کیجیے، حجابات صف برطرف کیجیے، آیاں خود کو المستتر کیجیے۔ قیامت میں تاخیر بھی ہے قیامت کہ غیبت کو اب مختصر کیجیے، نہیں کام کوئی ہمیں آپ سے، یہی کام مولا مگر کیجیے۔ ہمارے سبھی کام بن جائیں گے، بس ہم پر کرم کی نظر کیجیے۔ نکل کر بتاجل سرمن سے مولا، بسوئے حرم اب سفر کیجیے۔ ذرا آدمیت نہیں رہ گئی، بلند پھر سے قد بشر کیجیے۔ مقدر ہوئی کب سے محکومیت، میری قوم کو مقتدر کیجیے۔ مسلسل دعاؤں میں مصروف ہوں، سریر قلم پر اثر کیجیے۔ نوازا ہے خود آپ ہی نے ہنر سے، قبول اب کے عرض ہنر کیجیے۔ عریضوں کی شب قوم معروض ہے کہ نقل دعا بارآور کیجیے۔ مظہر عباس صاحب۔ عرض ناشر: آج کے اس تیز رفتار دور میں جدید انسان کے پاس قدیم و طویل کتب پڑھنے کا وقت نہیں۔ غم روزگار اور غم زمانہ نے اسے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ وہ فرزانہ ہے تو صرف اس قدر کہ اپنے کام سے کام رکھے اور اختصار و انتخاب کے راستوں پر گامزن ہو کر منزل مقصود تک پہنچے۔ طویل و ضخیم کتب کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، مگر یہ علمی ذخائر اور ماخذ محض حوالہ جاتی اور تحقیقاتی مقاصد کے لیے رہ گئے۔ ہم نے بحمدللہ نبض زمانہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے اور بطفیل پنجتن جہاں کئی جلدوں پر مشتمل کتب کی اشاعت کا فریضہ نبھایا ہے، وہاں قدیم کتب کی تجدید و تخلیص اور انتخاب کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ زیر نظر کتاب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دور حاضر دور انتظار ہے۔ اس عہد غیبت میں امام زمانہ پر جس قدر لٹریچر شائع کیا جائے کم ہے۔ ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ امام عصر پر تحریری کام کو ہر دوسرے تحریری کام پر ترجیح دیں گے اور اس کی اشاعت بھی ترجیحی بنیادوں پر کریں گے۔ یقیناً یہی ہمارا مقصد حیات ہے اور یہی وسیلہ نجات ہے، کیونکہ جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہ ہوگی، خدا و رسول تک پہنچنا اور کامل تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی وہ کتاب مستطاب ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے تالیف کی گئی۔ چنانچہ اس تالیف لطیف کو گھر گھر تک پہنچانا اپنا فرض جانا اور اس کار خیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک عاشق، امام ادیب دانشمند پروفیسر چودھری عباس بھنڈر صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں، تاکہ اس تاریخی شہ پارے کو مختصر ماں پارے کا روپ دیں اور ایسا لاجواب انتخاب کریں جو موجودہ نسلوں کے لیے ہدایت کا باب ثابت ہو سکے۔ ان کی علمی و ادبی اور تحقیقی و تنقیدی صلاحیتوں کے سبب ہم کلیتاً مطمئن ہیں اور آپ کا اطمینان بھی کتاب حاضہ کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یقینی ہے۔ موصوف نے رواں دواں اردو ترجمہ پیش کیا ہے اور ہر قسم کے سقم کی حد الوسیع اصلاح کی ہے۔ عربی عبارات پر اعراب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کی 2 جلدوں سے انتخابی نہیں، کچھ تفصیلی مفاہیم کی تخلیص بھی پیش کی گئی ہے، جو کہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ نیز فلسفہ غیبت پر ایک جدید مقالہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ فلسفہ غیبت کا سمجھنا معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا پہلا زینہ ہے۔ ہم اس نردبان میں ہدایت کے پہلے زینے سے آخری زینے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ فلسفہ رجت اور فلسفہ انتظار پر کتب مرتب کریں گے۔ میں ان کی توفیقات میں اضافے اور صحت و سلامتی کے لیے دست بدعا ہوں۔ مزید دعا ہے کہ معرفت امام کا یہ سفر تا حیات جاری و ساری رہے اور ہم سب محبان امام انقلاب امام کے لیے وقف ہو سکیں۔ آخر میں القصہ پبلیشرز کراچی کا بھی ممنون ہوں، جن کی مطبوعات سے ہم نے رہنمائی لی اور انہی کے پیش کردہ مشن کو آگے بڑھایا۔
علامہ ریاض حسین جعفری، سرپرست ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ حرف انتخاب: کتاب اللہ کے بعد کتب احادیث معصومین کو بلند مقام حاصل ہے۔ کمال الدین و تمام النعمت جناب شیخ صدوق کی وہ عالی قدر تالیف ہے جو قرآن مجید اور حدیث و تاریخ، فلسفہ و منطق اور علم کلام کے امتزاج سے امام زمانہ کے حکم سے ہیت و تحریل میں لائی گئی ہے۔ اس کا موضوع غیبت امام عصر ہے۔ امام عصر کا حکم کتاب ھذا کی اہمیت و افادیت پر دلالت کرتا ہے۔ حکم امام سے لکھی جانے والی کتاب کی ترویج و اشاعت بھی یقیناً ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ بمطابق حکم رسول، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لہٰذا اس کتاب سے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی جہالت کی موت مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سے غیبت کے ابتدائی دور میں شیخ صدوق نے اپنے محتاط قلم سے تحریر کیا، اس لیے دیگر کتب سے زیادہ مورد اعتماد اور ثقہ ہے۔ ویسے بھی جس کتاب کی تکمیل کا حکم خود امام زمانہ دیں، اس کی نگرانی بھی یقیناً وہ خود فرمائیں گے۔ شاید اسی اعجاز و کرامت کے سبب یہ کتاب اپنے عناوین اور ابواب کے لحاظ سے نہایت منفرد و ممتاز، کامل اور مفید ہے۔ انداز بیان بھی نہایت پرکشش اور جاذب توجہ ہے۔ اس میں امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت، وجود اور غیبت کے بارے میں قرآن و حدیث اور اقوال معصومین سے ثبوت فراہم کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مخالفین، منکرین اور منافقین کے مناظرے بھی شامل ہیں، جن میں ان کے شک و شبہات کا واضح دلائل سے ابطال کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت کے موضوع پر اس سے زیادہ ضخیم اور مستند کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یقیناً اس کا مطالعہ امام عصر کے بارے میں عوام الناس کی معلومات میں اضافے کا باعث اور معرفت امام کا بہترین ذریعہ ہے۔ ظہور امام مہدی پر جمیع مسلمانوں میں اتفاق ہے، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش اور شرپسند کچھ عرصے سے نوائے باطل بلند کرنے لگے کہ اب کوئی ہادی اور امام نہیں آئے گا، حالانکہ قرآن و حدیث کی نص کے مطابق باری تعالیٰ نے کوئی زمانہ بھی اپنی حجت سے محروم نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے ہمارے عقیدہ انتظار کا غلط مطلب لیا ہے اور اسے جمود و سکوت کے مترادف گردانا ہے، حالانکہ انتظار امام کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنا ہرگز نہیں، بلکہ انقلاب امام کے لیے سطح ہموار کرنا اور ماحول کو سازگار بنانا ہے۔ گویا انتظار امام کا اصل تقاضا تربیت ذات اور تربیت قوم ہے۔ کوئی بھی ہادی بیک جنبش نظر کسی قوم کی حالات اور نظام میں کائنات کو نہیں بدل دیتا، بلکہ اس کے لیے افرادی قوت، تنظیم، تحریک، ترغیب اور تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سنت الہی ہے۔ امام زمانہ بھی ایسی ہی مختصر مگر مخلص ترین افرادی قوت کے منتظر ہیں۔ یہ افرادی قوت اہل سیف ہی نہیں، اہل علم و عمل پر مشتمل ہونا بھی ضروری ہے۔ حکم قرآنی کے مطابق ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹے گروہ کا تحفیم دین کے لیے نکلنا لازمی ہے۔ اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کا حکم بھی اہل ایمان کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ ائمہ اثنا عشر ہمارے لیے اولی الامر ہیں اور آج کے دور میں خصوصاً صاحب زمان صاحب الامر ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں 72 سال سن 256 ہجری تا سن 328 ہجری آپ کے نوابین اربعہ کے توسط سے آپ کے احکامات کی پیروی ہوتی رہی اور آپ کے مشن اور انقلاب کے لیے جانی مالی قربانیاں اور ہمدردیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی توسط سے لوگ اپنے مسائل کا حل اور سوالات کے جوابات حاصل کرتے تھے۔ 328 ہجری کو سلسلہ نائبین موقوف ہوا اور مومنین کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ اپنے مسائل کے حل اور رہنمائی کے لیے ایسے معتدین اور دیندار علماء حضرات سے رجوع کریں جو ہماری احادیث بیان کرتے ہوں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے تحفیم دین کے لیے احادیث معصومین کو وسیلہ اور ذریعہ بنانے کے بجائے اپنی ناقص رائے اور قیاس کو بروئے کار لانا شروع کر دیا اور موجودہ تنزیل اور پستی کی گہرائیوں میں آ گرے۔ صد شکر کہ ہم آج بھی بے وسیلہ، بے امام اور لاوارث نہیں کہ اس طرح کے ناقص اور غیر معیاری حربے اپنائیں جن کے استعمال سے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ضرورت اس امر کی کہ ائمہ معصومین کی تعلیمات سے کما حق استفادہ کیا جائے اور باعمل علماء جو ہم پر حجت ہیں کے توسط سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ آخر میں یہی مشورہ ہے کہ ہم صاحب الزمان ادرکنا کہنے والوں کو اپنے آپ کو
بھی اس قابل بنانا چاہیے کہ ان کی نظر کرم اور چشم التفات ہم پر پڑ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعملی کے سبب وہ ہم سے منہ پھیر لیں اور نصرت کے بجائے ہم سے نفرت کرنے لگیں۔ اس تقرب کے حصول کے لیے فلسفہ غیبت مہدی پیش خدمت ہے۔ اس کی ترتیب میں معاونت پر میں محترمہ سیدہ صدف نقوی کا ممنون ہوں، جبکہ اظہار حقیقت پر عزیزی سیدہ انم زہرا رضوی میرے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں، جبکہ آیات قرآنی پر اعراب لگانے اور پروف ریڈنگ میں مولانا جان محمد نسیم صاحب اور جامعہ زینبیہ کی طالبات نے مدد کی ہے۔ نشر و اشاعت کی شایان شان ذمہ داری سرپرست ادارہ منہاج الصالحین مولانا ریاض حسین جعفری صاحب پر عائد ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان سب کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مومنین و مومنات کو محبان و ناصرین امام زمانہ میں شامل فرمائے۔ مظہر عباس۔ مختصر احوال مؤلف۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا اصل نام محمد بن علی بن الحسن بن موسیٰ بن بابویہ ہے۔ آپ 4 صدی ہجری میں مذہب امامیہ کے اعلام میں سے تھے۔ پوری امت مسلمہ آپ کی پیشوائی اور مقام بلند کی قائل ہے۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے اور امام کی طرف سے آپ کے بارے میں تحریر جاری ہوئی۔ وہ بہت ہی نیک اور بابرکت فقیہ ہیں۔ آپ نہ صرف فقہ کے علم بردار تھے بلکہ صاحب روایت، محدث و راوی اور علم کلام کے بھی ماہر تھے۔ آپ نے احادیث کے حصول کے لیے استراباد، نیشاپور، مروروز، سمرقند، فرغانہ، بلخ، ہمدان، بغداد، فید اور مکہ و مدینہ کے طویل سفر کیے۔ ان اسفار کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ نے اپنی ذہانت و ذکاوت، کثرت علم اور مضبوط یادداشت کے بلبوتے پر وہ کچھ حاصل کیا جو اپنے علاقے کے علماء سے میسر نہ تھا۔ آپ نے بہت سے علماء سے مناظرے بھی کیے اور مذہب حقہ کی ترویج کی۔ آپ قم المقدسہ ایران میں پیدا ہوئے، وہیں نشو و نما پائی اور اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کیا۔ حصول علم کے بعد آپ نے رے شہر کے لوگوں کی التماس پر وہاں کا رخ کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ بعد ازاں امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی اور واپس رے تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ نیشاپور بھی ٹھہرے، وہاں کے علماء نے آپ سے خوب کسب فیض کیا۔ نیشاپور کے عوام جوک در جوک آپ کے درس سننے آتے تھے۔ آپ نے امام زمانہ کے بارے میں اکثر لوگوں کے شک و شبہات کو دور کیا۔ آپ مروروز اور بغداد بھی گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ سے کسب فیض کیا۔ بیت الحرام کی زیارت کے بعد واپسی کے سفر میں آپ شہر فید میں پہنچے تو بہقی نے آپ کو احادیث سنائیں۔ پھر آپ کوفہ پہنچے تو وہاں کے مشائخ سے احادیث سنی۔ اس کے بعد آپ ہمدان میں داخل ہوئے اور وہاں کے علماء سے احادیث سنی۔ پھر بلخ کا رخ کیا تو وہاں کے علماء سے احادیث سماعت کی۔ علاق میں ابن نعمہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور درخواست کی کہ فقہ حلال و حرام اور شرع و احکام کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کریں۔ آپ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور من لا یحذر الفقیہ نامی کتاب تصنیف کی۔ اس کے بعد آپ سمرقند پہنچے تو مختلف علماء سے احادیث حاصل کی۔ پھر فرغانہ کے سفر میں کئی محدثین سے حدیثیں سماعت کیں۔ آپ نے یہ سب سفر کتاب خدا سے تمسک، خاندان رسالت سے رابطہ، خدمت و دفاع دین اور معرف و مذہب کی ترویج کے لیے کیے۔ تاریخ میں آپ کا تذکرہ ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے جس میں آپ کی تالیفات کے آثار جگمگ کر رہے ہیں۔ احادیث اور روایات میں آپ شیخ المشائخ اور فتوے میں وسیع مرجعیت کے مالک۔ آپ عالم اسلام کے گوشہ و کنار سے موصول ہونے والے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ نجاشی اپنی کتاب رجال میں رقم تراز ہے کہ ان کی ایک کتاب قزوین سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات، مصر سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات، بصرہ سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات اور مدائن سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات کے عناوین پر مبنی ہے۔ ایک کتاب نیشاپور کا سوال ہے اور ایک کتاب بطور خط ابو محمد فارسی کے نام بھیجی۔ ایک دوسرا خط بغداد کی طرف بھیجا، یہ ماہ رمضان کے بارے میں بھیجے گئے خط کا جواب ہے۔ مزید ایک خط اہل رے کو غیبت امام کے بارے میں بھیجا گیا۔ اسی طرح مذہب حقہ کی حمایت میں کیے گئے آپ کے مناظرے بھی محفوظ ہیں۔ رکن الدولہ ولیمی جیسے بادشاہ نے آپ کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا اور التماس کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ جب آپ اس کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ
نے خود آپ کا استقبال کیا، اپنے پاس بیٹھایا اور تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ آپ نے ان کے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے اور روشن دلائل کے ذریعے مذہب حقہ کی حقانیت کو ظاہر کیا۔ مخالفین کے لیے آپ کے دلائل کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ نجاشی نے رکن دولہ کے دربار میں آپ کے مناظروں کا ذکر، پہلی محفل مناظرہ کا تذکرہ، دوسری محفل مناظرہ کا تذکرہ، تیسری محفل مناظرہ کا تذکرہ، چوتھی محفل مناظرہ کا تذکرہ اور پانچویں محفل مناظرہ کا تذکرہ کے ناموں سے کیا۔ امام زمانہ کا معاملہ آپ کے نائبین کے بعد ایک سرگوشی کی سی صورت اختیار کر گیا۔ شیعوں میں بھی آپ کا تذکرہ اصل نام، صفت یا لقب وغیرہ کے حوالے سے نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ کے اپنے اجتماعات میں وہ آپ کو کبھی غریم، کبھی رجل اور کبھی قائم بتاتے تھے اور آپس میں رمز کے طور پر میم ہے میم دال سے تعبیر کرتے تھے۔ یوں امام کا معاملہ ان دنوں نہایت خفیہ تھا۔ ادھر اسماعیلیہ، واقفیہ اور کسانیہ سر نکال رہے تھے۔ وہ امام صادق کے بعد کے ائمہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ روز بروز شدت پکڑ رہے تھے اور امام غائب کے بارے میں لوگ حیرت، سرگردانی اور تزلزل کا شکار تھے۔ شیخ صدوق نے اس عظیم خطرے کو محسوس کیا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ شیعوں کو اس وبائی شریعتی نابودی اور حتمی ہلاکت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوششیں، بحثیں اور مناظرے نہ کرتے تو مذہب امامیہ کی زنجیر ٹوٹ جاتی اور نعوذ باللہ امام قائم پر اعتقاد زائل ہو جاتا۔ تالیفات: شیخ طوسی کے مطابق جناب صدوق علیہ رحمہ کی کتب کی تعداد 300 ہے۔ ان میں سے اکثر ضائع ہو گئیں، صرف ان کے نام باقی رہ گئے۔ یہ کتابیں صدیوں تک باقی رہیں لیکن پھر ایسے گم ہوئیں کہ آسمان پر اٹھا لی گئی ہوں۔ اس عظیم سرمایے میں سے جو کتب محفوظ ہیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں اور یہ اغلاط، نقائص اور تحریفات کی بھیٹ چڑھ گئیں اور اس طرح اشاعت پذیر ہوئیں کہ ان سے نہ علم راضی ہے نہ اہل علم، کیونکہ یہ غیر تجربہ کار اور کم علم لوگوں کے ذریعے شائع ہوئیں۔ یہ مصیبت صرف شیخ صدوق کی تصنیفات پر ہی نہیں آئی بلکہ ابن قولیہ وغیرہ کی تالیفات میں سے تو کامل الزیارات کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں۔ اس طرح شیخ مفید کی 200 کتب میں سے چند ایک کا وجود باقی رہا اور یہی کچھ شیخ طوسی اور علامہ ہلی کی تالیفات کے ساتھ ہوا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تحریر کے مطابق علامہ ہلی کی 500 تصانیف اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں اور یہ ان کتابوں کے علاوہ تھیں جو دوسروں کے ہاتھوں سے تحریر ہوئی ہیں۔ ان میں سے بھی 90% ضائع ہو چکی ہیں جو دراصل مختلف فتنوں، جنگوں اور آتش زدیوں سے غارت ہوئیں۔ جہاں تک ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے چھپی ہوئی کتابوں کا تذکرہ ہے تو اس ضمن میں حافظ اپنی کتاب جیوان جلد اول صفحہ نمبر 64 طبع بیروت میں کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مؤلف ایک غلطی کی اصلاح کرنا یا ایک چھٹے ہوئے لفظ کو اپنے مقام پر لگانا چاہتا ہے، مگر اس کمی اور نقص کو دو کر کے کلام کو متصل اور مربوط بنانے سے 10 ورق اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں لکھنا اسے زیادہ آسان نظر آتا ہے۔ نیز کہا جاتا ہے اگر کسی کتاب کی نقل بنائی جائے اور اصل سے مطابقت نہ کی جائے، پھر دوبارہ اس نقل سے ایک اور نقل بنائی جائے اور اس کی اصل سے مطابقت نہ کی جائے تو وہ کتاب اصل سے بالکل اجنبی لگے گی۔ شیخ صدوق نے تقریباً 250 محدثین سے احادیث نقل فرمائی اور آپ سے احادیث نقل کرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچتی ہے۔ وفات اور مزار: شیخ نے سن 381 ہجری قمری کو وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی قبر شہزادہ عبدالعظیم حسنی کی قبر کے نزدیک رائے شہر میں تفرلیہ نامی ایک باغ کے نزدیک ایک عالی شان روضے میں موجود ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کو باعث برکت جانتے ہیں۔ آپ کی قبر سے ایک کرامت کے ظاہر ہونے سے فتح علی شاہ قاجار، اس کی ملکہ اور اراکین حکومت بہت متاثر ہوئے اور تقریباً 1238 ہجری میں اس کے روضہ مبارک کی تعمیر کی گئی۔ یہ کرامت مختلف کتب میں مذکور ہے۔ خود خوانصاری منتخب تواریخ میں فرماتے ہیں ان کی کرامات میں سے ایک موجودہ دور میں ظاہر ہوئی اور صاحبان بصیرت میں سے کچھ تعداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دور دراز کے لوگوں نے بھی دیکھ لی۔ وہ یہ ہے کہ ان کا روضہ شریف جو کہ شہر رے کے ایک گوشے میں خراب شدہ علاقے تھا میں بارش کی وجہ سے شگاف پڑ گیا۔
جب لوگوں نے اس کی تعمیر کی غرض سے اس شگاف کے بارے میں غور کیا تو اس شگاف کے راستے وہ ایک تہخانے میں پہنچ گئے جو کہ آپ کی دفن گاہ تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت پاکیزہ و خوبصورت لحیم و شہیم جست نیم برہنہ لیکن شرمگاہ مستور موجود ہے۔ ناخنوں پر خضاب کے آثار ہیں اور اطراف میں خاک خوردہ کفن کے دھاگے بتیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خبر تہران شہر میں پھیل گئی اور بات فتح علی شاہ قاجار اس دور کے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے پردادا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ یہ تقریباً 1238 ہجری کی بات ہے۔ پس بادشاہ نیک اندیش بذات خود اس واقعے کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے اور اپنے ملک کے زعماء اور علماء کو اس تہخانے میں بھیج دیا، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ مقتدر حکومت کے اراکین نے اسے حکومت کی مصلحت کے برخلاف جانا کہ بادشاہ بذات خود اس تہخانے میں داخل ہو، لیکن اس واقعے کی خبر پانے والوں کی کثرت نے اس کی تائید کی اور صدق و عین الیقین کے مرحلے تک پہنچا دیا۔ پس بادشاہ نے اس شگاف کو پر کرنے اور روضے کو بہترین زینوں کے ساتھ آراستہ کرنے کا حکم صادر کیا، اور میں بذات خود اس واقعے کے بعض عینی شاہدوں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ ہمارے بعض بزرگ اساتذہ جو دین و دنیا کے سردار تھے اس حکایت اور واقعے کو نقل کرتے تھے۔ کمال الدین و تمام النعمہ، یہ کتاب اپنے موضوع میں نہایت رسا اور اپنے باب میں ممتاز ہے۔ اس موضوع پر کتاب ہذا سے زیادہ کامل، شیریں اور پرکشش کتاب نہیں ملتی۔ متقدمین اور متاخرین میں سے کسی کی کتاب بھی اس کی مانند نہیں ہے۔ اس میں امام غائب کی شخصیت، وجوہ غیبت اور جو کچھ آپ سے متعلق کے بارے میں تجزیہ کیا گیا ہے، اور سب کچھ معصومین سے وارد و روایات سے ثابت کیا گیا ہے۔ شیخ نے اس موضوع پر جو کچھ نقل ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان شہرت پا گیا ہے، خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف، حسن ہو یا غیر حسن، سب کو جمع کیا ہے، لیکن مقام استدلال میں صحیح، اجتماعی اور متواتر احادیث کا سہارا لیا ہے۔ معمرین وغیرہ سے منقول احادیث کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ غیبت کی صحت ثابت کرنے کے لیے ضروری احادیث میں شامل نہیں، اور یہ حقیقت غیبت پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار کی روایت ہی سے اظہر من شمس ہے۔